علیہ۔ زندگی اصل میں مٹی سے مٹی تک کے سفر کا نام ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کی آخر بھی مٹی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو زندگی کیا ہے؟ یہ مٹی سے مٹی تک کا سفر ہے، اس کو مہلت کہا جاتا ہے۔ یہ درمیانی عرصہ مہلت کا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایک کتاب ہے، اس کا جو پہلا ورق ہے وہ پیدائش ہے، اور اس کا جو آخری ورق ہے وہ موت ہے۔ اس کے درمیان سال میں 360 دن اور 360 راتیں ہیں۔ یہ ہر رات ایک ورق ہے اور ہر دن ایک ورق ہے۔ تو ایک سال جس کا گزرتا ہے تو گویا 360 وراق۔ اب حساب کریں کہ 20 سال گزرے، 40 سال گزرے، تو اس کی زندگی کے کتنے اوراق ہو گئے۔ یہ درمیانی اوراق جو ہیں یہ خالی ہیں، اس کو ہم نے بھرنا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے لکھنے والے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے ہر قول اور ہر فعل کو اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس لیے ہمیں ہر قول کو بڑی احتیاط کے ساتھ بولنا ہے، ہر فعل کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ ضائع نہیں ہو رہے، یہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن جب یہ لکھائی سامنے آئے گی، پھر حیران ہو کر ہر ایک کہے گا کہ ارے کیا ہو گیا میری اس کتاب کو، ما لہذا کتاب، میری اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نے تو میری چھوٹی بات اور چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا لکھے بغیر، بڑی باتیں تو ظاہر ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر رات اپنے ساتھ حساب کرنا چاہیے، آج دن کو میں نے کیا لکھوایا ہے اس میں، اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ حساب ہو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو۔ یہ جو زندگی ہے یہ اسی کے اندر جو اعمال ہو رہے، اس سے یہ قیمتی بھی بنتی ہے اور بے قیمت بھی بنتی ہے۔ اس کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ عمومی طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں دین نہیں ہے۔ جب مسلمان اپنی دنیا کو دین کی روشنی میں کرتا ہے تو یہ اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ اصل مقابلہ دنیا اور آخرت میں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر آدمی آخرت کو نہ بھولے،
دنیا کے 3 مفہوم علماء نے بیان فرمائے ہیں. ایک اس کا لغوی مفہوم ہے، ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، اور ایک اس کا حقیقی مفہوم ہے. لغت میں دنیا کہا جاتا ہے جلد ملنے والی چیز. اصطلاح میں پیدائش سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے. حقیقت میں دنیا کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے. شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدر، نیک مارو نہ کراؤ فرزند و زن. تو اصل مقابلہ دنیا اور آخرت میں ہے. تو عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا. بے وقوف اور نادان وہ ہے جو دنیا کے اندر لگ کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. وہ ایک شخص تھے، اس نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے اور یہ بھاگم بھاگا اس سے جا رہا ہے. اور دوڑتے دوڑتے آگے ایک کنواں آ گیا اور اس کنویں میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے جو کنویں کے درمیان تک جا رہی. اس شیر سے بھاگ کر یہ جا کر اس کنویں میں اس رسی کے ساتھ لٹک گیا. اب یہ وہاں لٹکا ہوا ہے تو شیر آ کر منڈیر پر کھڑا ہو گیا، وہ نیچے نہیں جا سکتا. اس نے دوسرے لمحے دیکھا کہ نیچے اس کنویں میں ایک اژدہا ہے، اس نے منہ کھولا ہوا ہے. یہ اور تھوڑا پریشان ہو گیا اور جب اوپر رسی کو دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہ چوہا آتا ہے اور اس رسی کو کاٹ رہا ہے. وہ چلا جاتا ہے، پھر ایک سفید چوہا آتا ہے، پھر اس رسی کو کاٹتا ہے، پھر وہ بھی چلا جاتا ہے. اب اس سارے منظر کو دیکھ کر یہ بڑا پریشان ہو گیا. اچانک اس کی نظر کنویں کے اندر دیوار پر پڑی تو وہاں دیکھا کہ شہد کی مکھیوں نے ایک جتھا بنایا ہوا اور اس میں شہد ہے. تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس شہد کو چاٹنے میں لگ گیا. اب اس شہد کی مٹھاس اور اس چاٹنے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اس کو منڈیر پر کھڑا ہوا شہر بھی بھول گیا. یہ نیچے جو اژدہا منہ کھولے ہوئے ہے یہ بھی بھول گیا اور یہ 2 چوہے بھی بھول گئے. اور یہ اسی عیش میں لگا رہا. صبح اٹھا اور اپنے شیخ سے جا کر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے تو یار رات کو یہ دیکھا. تو حضرت نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اصل میں یہ جو شیر پیچھے لگا ہوا ہے یہ ملک الموت ہے اور ہم سارے اس دنیا کے کنویں میں زندگی کی رسی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. یہ زندگی کی رسی کو پکڑے ہوئے ہم اس کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں. ملک الموت منڈیر پر کھڑا ہے. یہ جو نیچے اژدہا ہے اس نے منہ کھولا ہوا ہے، یہ قبر ہے. اور یہ جو سفید چوہا ہے یہ دن ہے اور یہ سیاہ چوہا ہے یہ رات ہے. یہ روزانہ آ کر ہماری عمر کی رسی کو تھوڑا تھوڑا کاٹ رہے ہیں اور ہر دن یہ کٹ رہی ہے. یہ ہر دن کٹ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا میں 20 سال بڑا ہو گیا، 20 سال بڑا ہو گیا کہ 20 سال کٹ گئے. اب روزانہ یہ رسی کٹ رہی ہے. لیکن دنیا کی عیش اور دنیا کی اس لذت کا نشہ یہ وہ شہد ہے جس کو چاٹنے میں ہم لگے ہوئے ہیں.
اور اتنے اس کے اندر منہمک ہو گئے کہ ہمیں موت بھی بھول گئی. ہمیں یہ روزانہ ہماری عمر جو کم ہو رہی ہے، ہم ایک دفعہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک گھڑیال لگا ہوا، وہ ٹھک 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 کر رہا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ، میں نے کہا یہ آپ کو کہتا ہے گٹ 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 گٹ، تیری زندگی گٹ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھک ٹھک نہیں ہے، یہ گٹ گٹ کر رہا. تو یہ روزانہ ہماری زندگی گٹ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو کیا ہوا قول یا فعل ہے وہ باقی ہے. اس کی جزا بھی باقی ہے اور اس کی سزا بھی باقی ہے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کو نہیں بھولتا. جتنے ایمانیات ہیں اس کے بارے میں علماء بیٹھے ہیں. ایمان کا ذکر ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں کہا کہ تم آخرت پر ایمان لاؤ. آخرت پر یقین رکھو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی اس موت کا اور اس آخرت کا تمہیں ایسا یقین ہو کہ ہر لمحے یہ تمہارے سامنے رہے. اس لیے کہ جو گھر کی طرف جا رہا ہے وہ موت کی طرف بھی جا رہا ہے. اب گھر جانا تو اس کو یاد ہے اور موت کی طرف جانا یاد ہی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھے، گھر جانا یقینی نہیں ہے اور موت کا پہنچنا یقینی ہے. بہت سے گھر کے لیے نکلتے ہیں، درمیان میں موت کھڑی ہوتی ہے. وہ گھر نہیں پہنچتے، وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے. جو دفتر جاتا ہے وہ موت کی طرف بھی جا رہا ہے، لیکن دفتر یاد ہے، موت یاد نہیں ہے. جو دکان کی طرف جاتا ہے وہ دکان کو بھی جا رہا ہے، لیکن یہ موت کی طرف بھی جا رہا ہے. اب یہ موت بھولی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں دلوں کو زندہ رکھتی ہیں، ایک اللہ کی یاد ہے اور ایک موت کی یاد ہے. اور قرآن پاک نے 5 موضوعات بنائے ہیں. 5 شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے قرآن پاک کا خلاصہ 5 موضوعات میں نکالا. اور ایک موضوع حضرت فرماتے ہیں کیا ہے؟ وہ تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے. کہہ رہے موت سے نصیحت لو اور موت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں اس سے نصیحت ہو. اس لیے کہ یہ ہر قبر اور ہر مرنے والا بزبان حال ہمیں ایک بات کہتا ہے. یہ جو قبریں جن کے پاس ہم گزر کر آتے ہیں نا، یہ ہم سب کو چیخ چیخ کر بات کرتی ہیں، کلام کرتی ہیں. لیکن اس کلام کو حال کا کلام کہتے ہیں. حال کا کلام وہ ہوتا ہے جس میں حرف نہیں ہوتا اور آواز بھی نہیں ہوتی. جو زبان حال سے کلام کیا جاتا ہے اس میں حرف اور آواز نہیں ہوتی. اور جس کلام کے اندر حرف اور آواز نہیں ہوتی اس کو سر کے کانوں سے نہیں سنا جاتا، اس کو دل کے کانوں سے سنا جاتا. ہاں، اس کو دل کے کانوں سے سنا جاتا. تو یہ قبر جو آپ کے جس کے پاس سے آپ گزر کر آتے ہیں، یہ بزبان حال چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جانے والے، جیسے تو ہے ویسے میں تھا، اور جیسے میں ہوں ویسے تو ہو جائے گا. اب اس آواز کو سننے کے لیے دل کے کان چاہیے. اور دل کے کانوں میں جب 2 قسم کا میل آ جاتا ہے پھر یہ آواز نہیں سنی جاتی. ایک جہالت کا میل ہے اور ایک عیش کا نشہ ہے. جہالت کا میل آ جاتا ہے پھر یہ آواز نہیں سنی جاتی. عیش کا نشہ چڑھ جاتا ہے پھر یہ آواز نہیں سنی جاتی. جیسے اس شہد میں عیش کے نشے میں لگ کر ساری چیزیں کیا ہو گئی. یہ حال صرف اس پر نہیں تھا، یہ ہم سب پر ہے. ہم سب اس دنیا کے کنویں میں اس زندگی کی رسی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں لگ کر اپنی آخرت کو نہیں بھولتا، اپنے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو نہیں بھولتا.
اصل مقابلہ دین اور دنیا میں نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اصل مقابلہ کس میں؟ دنیا اور آخرت میں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حلال دنیا اور جائز دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں آ جاتی ہے، تو وہاں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا یہ کسی انسان کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اور ان چیزوں سے نصیحت وہی لیتے ہیں جن کا دل زندہ ہوتا۔ قرآن بھی نصیحت ہے، لیکن آیت میں آتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت تو ہے لیکن کس کے لیے؟ جس کے سینے میں دل ہوتا ہے۔ یہ سانس آنے جانے کو زندگی نہیں کہتے، اس لیے اقبال نے کہا نا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، اور تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا، لیکن یہاں مراد ہے زندہ دل ہو، اور زندہ دل کی علامت کیا ہے؟ 4 علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ذکر کی مجلس میں اس کو انس ہو، جس آدمی کو ذکر کی مجلس میں انس ہو، وحشت نہ ہو، تو اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہو، اس لیے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دو، بے چین ہوتا۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت کیا بیان فرمائی؟ اس کو تلاوت قرآن پاک کے اندر حلاوت اور مزہ آئے، یہ اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت کیا بیان فرمائی؟ جب دنیا اور آخرت دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی، تو یہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ وصیت کر کے مر جائے میرے مرنے کے بعد میرے مال کو عقل مند لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، تو عقل مندی کی علامت کیا ہوگی؟ آپ کے پاس کون سا پیمانہ یا کرائٹیریا ہے جس سے آپ اس کو ناپیں گے کہ یہ عقل مند ہے؟ اور تیسرے حصے میں اس کی وصیت پوری کرنی بھی واجب ہے، تو عقل مند کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لگ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتے۔ جو دنیا میں لگ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، کیونکہ عقل اس لیے ہے کہ آدمی تھوڑی کو چھوڑ کر زیادہ کو لے، فانی کو چھوڑ کر باقی کو لے۔ تو اگر ان دو کا آپ موازنہ کریں تو قرآن پاک کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا پر اپنا سینہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے؟ خیرون، یہ بہتر بھی ہے، ابقیٰ، یہ باقی بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، ایک کسبی دنیا ہے، ایک حبی دنیا ہے۔ شریعت نے کسبی دنیا کا حکم دیا ہے، لیکن حبی دنیا سے منع کیا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا دنیا میں یہ خدا کا دوست ہے۔ اور ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں پر پڑے ہوئے گٹوں کو چوما، اور پھر کیا کہا؟ الکاسب حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست۔ یہ کسبی دنیا ہے۔ اور کسبی دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ کسب الحلال فریضۃ بعد کل فریضہ، حلال کمانا یہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ لیکن منع جو کیا گیا ہے وہ حب دنیا سے منع کیا گیا ہے۔ حب دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ اب کسبی دنیا اور حب دنیا میں فرق کیا ہے؟ کہ آپ آدمی کسبی دنیا میں اتنا لگے کہ اس سے اللہ کا حکم ٹوٹنا شروع ہو جائے، تو اب یہ کسبی دنیا نہیں رہا، یہ حب دنیا بن گیا۔ مثلا صبح آپ نے نماز پڑھی، ظہر تک اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے حلال کماؤ، کوئی دفتر میں جا کر، کوئی کھیت میں جا کر، اور کوئی جو ہے بازار میں تجارت کر کے، کوئی مزدوری کر کے،
یہ کسبی دنیا ہے. لیکن جو ہی ظہر کی اذان ہو گئی اب یہ کسبی دنیا نہیں رہا، اب یہ حبی دنیا بن جائے گا کہ نماز چھوڑ کر یہ حلال کما رہا ہے. اس وقت حلال کمانا یہ سب سے بڑی بے دینی ہے، دین نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مقدم اور مؤخر کیا ہے. صبح آپ نے نماز پڑھی، اب مقدم ہے حلال کماؤ. جو ہی ظہر کی اذان ہوگی اب یہ حلال کمانا مؤخر ہو گیا، نماز مقدم ہو گئی. اس لیے جو مقدم ہے اس کو مقدم رکھو. یہ ترتیب سیکھنی پڑے گی علماء کے قدموں میں بیٹھ کر. اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی. اور اگر ترتیب کو بدل کر کریں گے تو شہادت جیسا دین کا عمل بھی دنیا بن جاتا. اس لیے ہمیں یہ ڈھنگ سیکھنا ہے تو اس سے ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی. تو حبی دنیا اور کسبی دنیا میں یہی فرق ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ مال انسان کے لیے مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے. یہ کیسے مفید ہے؟ جیسے کشتی کے لیے پانی مفید ہوتا ہے. اور کشتی کے لیے پانی کب مفید ہوتا ہے؟ جب کشتی نیچے ہو اور پانی اوپر ہو. جب پانی نیچے اور کشتی اوپر ہو، جتنا گہرا ہوگا کشتی اس میں فریلی موومنٹ کرے گی. اب یہی پانی کشتی کے لیے مضر بھی ہے. اور مضر کب ہے؟ جب یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو جتنا گہرا ہوگا اتنی گہری ڈوبے گی. اس لیے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے. اور دنیا دار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. دنیا دار وہ ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے. چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ آدمی دنیا دار ہے، اربوں میں کھیلتا ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے. خدائی حکم کو مقدم اور مؤخر کی تمیز کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے. اس لیے اس میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے. اور کہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے تو عقل مند وہ ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. صحابہ اکرام بڑے عقل مند تھے، انٹلیکچوئل لوگ تھے. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، سخت قحط پڑ گیا. سارے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے ہیں کہ قحط ختم ہو، ہماری فصلیں جو ہیں وہ ان میں ہریالی آ جائے. وہ آئے تو دیکھا مسجد میں حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، بڑی جمالی کیفیات میں ہیں. اور انصار کی اس جماعت کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے انصار کی جماعت، آپ کیسے آئے؟ آج جو مانگو گے اللہ دیں گے. وہ سمجھ گئے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جمالی کیفیت میں ہیں، کیونکہ دینے والے اللہ ہیں، تقسیم اللہ کا نبی کر رہا ہے. انما انا قاسم واللہ موتی. تو وہ سمجھ گئے کہ آج مل رہا ہے. تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے اپنے مامورین کو دیکھا اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹی چیز نہ مانگ لیں، آج بڑی چیز مانگتے ہیں. آئے تھے پانی مانگنے کے لیے اور جا کے آگے یہ کیفیت دیکھی تو پھر بڑی چیز ان کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے اور آخرت کا سوال جواب ہم سے نہ ہو. یہ بات انہوں نے کہنا شروع کر دی. اب پانی بھول گیا. اب دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے تو عقل والے کس کو لے رہے؟ آخرت کو لے رہے. اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ انصار کی مغفرت فرمائیے، ان کے بچوں کی مغفرت فرمائیے، ان کے پوتوں کی مغفرت فرمائیے. یہ کتنے ہوشیار لوگ تھے، اپنی 3 نسلوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے. بہلول نامی ایک مجذوب تھے، زمانہ تھا ہارون الرشید کا. یہ درویش خدا مست، بس اپنی موج مستی میں تھے، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی تھی. تو ہارون الرشید کو ایک دفعہ اس سے مذاق سوجا اور اس کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ بہلول کو دے دی. ارے بہلول، دنیا میں جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو یہ لاٹھی اس کو دے دینا،
کیونکہ جو عقلائے دنیا اور جو عقلائے آخرت ہوتے ہیں نا، ان کو یہ دین کا کام کرنے والے بے وقوف نظر آتے ہیں اور اصل بے وقوف یہی ہوتے ہیں جو دنیا آباد کر کے آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو تجھ سے زیادہ جو بے وقوف ہو، یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ اب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں گزر گئے، سال گزر گئے۔ ایک دن بہلول کو پتہ چلا کہ خلیفہ ہارون الرشید مرض الوفات میں ہے، بیمار ہے۔ تو یہ ان کے پاس کبھی کبھی آیا جایا کرتے تھے، اس لیے درباری اس کو پوچھتے نہیں تھے، بس وہ لاٹھی اس نے ساتھ لی اور سیدھا چلا گیا اس کے دربار۔ وہ اندر مرض الوفات میں ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا ان سے، بھائی خلیفہ کیا حال ہے؟ کہا بہلول دعا کرنا، بڑے لمبے سفر پر جا رہا ہوں، بڑا مشکل اور کھٹن سفر ہے، اللہ آسان کر دے۔ اور بہلول کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ بتائیں کہ آپ واپس کب آئیں گے؟ اس نے کہا بہلول میں نے آپ کو نہیں کہتا کہ تو بڑا بے وقوف ہے، اس سفر پر جو گیا ہے وہ واپس تو نہیں آیا، میں کیسے واپس آؤں گا؟ اس نے کہا اچھا اتنا لمبا سفر ہے اور واپس نہیں آئیں گے، تو آپ نے آگے کچھ تیاری وغیرہ کی ہے، کچھ چیز آگے بھیجی ہے؟ فرمایا بہلول دنیا زندگی غفلت میں گزر گئی، یہ تو نہیں کر سکا۔ کہنے لگے اچھا یہاں مملکت میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر جاتا تھا کہیں وزٹ پر ملک میں، تو پہلے تیرا سامان جاتا تھا، خیمے جاتے تھے، کھانے کے سامان جاتے تھے، اور اس کے بعد تو جاتا تھا۔ ایک دو دن کے لیے اتنی بڑی تیاری، پہلے سامان بھیجتا تھا، اور اتنے بڑے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ تو کہنے لگے بس ہاں غفلت ہو گئی، نہیں تیاری کر سکا۔ کہنے لگے ہاں آپ کو یاد ہے تو نے مجھے ایک لاٹھی دی تھی کہ جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو اس کو دے دینا، ہاں سنبھال لاٹھی، تو بڑا بے وقوف ہے کہ جو اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے اور آگے سامان نہیں بھیج رہا، یہ اس کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں آگے دیکھنا ہے بقدر مقصد، پیچھے دیکھنا ہے بقدر ضرورت۔ پیچھے دنیا ہے، آگے آخرت ہے۔ گاڑی میں دیکھتے نا ایک بڑا شیشہ ہے اور ایک چھوٹا شیشہ ہے سائڈ پر، تو ڈرائیور سائڈ پر اس شیشے پر ضرورت سے دیکھتا ہے اور آگے مقصد سے دیکھتا ہے، زیادہ دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ ساری توجہ پیچھے والی شیشے پر لگائے تو اس نے تو گڑھے میں گرنا ہوتا ہے۔ آگے جب اچانک موت کا گھڑا آتا ہے پھر اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ یہی بہلول ایک مرتبہ بازار میں گھوم رہا ہے، خلیفہ ایسے ملے، ارے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی راضی نامہ کرتا ہوں۔ جی کس کا راضی نامہ کر رہا؟ فرمایا مخلوق کو راضی کر رہا ہوں اللہ سے۔ فرمایا پوزیشن کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وہ تو کہتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پکار رہے ہیں آ جاؤ راضی نامہ کر لو مجھ سے۔ کیا پوزیشن ہے؟ تو کیا کہنے لگے؟ اللہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اس نے کہا اچھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے، دیکھا ویرانے میں قبرستان کے اندر بہلول پھر رہے، اور پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے؟ کہنے لگے جی راضی نامہ کرتا ہوں۔ کس کا؟ اللہ کا اور اس مخلوق کا۔ فرمایا بہلول بتاؤ پوزیشن کیا ہے؟ فرمایا آج یہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ تو اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اللہ پاک ہمیں اس سے پہلے بیداری نصیب فرما دے۔ تو یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک کو ہم اختیار کرنا ہو تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں، اور دنیا کے اوقات کو قیمتی بنا لیں، اور دنیا کے اوقات قیمتی بنتے ہی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے۔ اس لیے ہمارا جینا ہی یہ موت کا سبب ہے، ہمارا جینا ہی موت کا سبب ہے۔ کل میں ڈاکٹر صاحب کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی یہ میرے باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس پر سائن کر لیں۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا برتھ سرٹیفکیٹ بنایا تھا، پیدائش کا سرٹیفکیٹ، اور میں اس کو کیا بنا رہا ہوں؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اصل میں
ہر آدمی کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کا کاز کوئی ایک بتاتا ہے کوئی دوسرا بتاتا ہے۔ تو موت کا سبب پیدائش ہے۔ البتہ پھر کوئی کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ سے مر گیا۔ ہمارا یہ بھائی جو ہیں کیا کہتے ہیں بھائی ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے بلکہ پیدا ہونا ہی سبب ہے مرنے کا۔ ہاں، مرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ پیدا ہونا ہے۔ جو پیدا ہوا اس نے مرنا ضرور ہے۔ البتہ پھر لوگ اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کر لیتے ہیں، وگرنہ اصل موت کا سبب اس کی پیدائش ہے۔ جس نے جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اس موت کی تیاری موت سے پہلے کر لے، اور جنت جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اس لیے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو اس کی منزلیں آسان فرما دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ لا موجود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ 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 اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ 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 ذو الجلال والإكرام والباقي الله 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 اس فکر میں رہے تھوڑی دیر اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
اللہ اکبر آمین الحمدللہ ایک بار الحمد شریف 3 بار قل شریف پڑھ لیں گے انعمت علیہم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ پاک جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک یہ جو ذکر کیا گیا کی گئی یا اللہ پاک اس سب کو اپنے دربار عالیہ میں محض اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اس سب کا اجر و ثواب حضور علیہ السلام، حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرات انبیاء علیہ السلام کے حواریین، صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین، سارے فقہاء امت، سارے صلحاء امت، سارے صوفیاء امت، یا اللہ پاک سارے سلاسل کے سارے بزرگوں کو اور خصوصاً ہمارے اس بھائی کو جو اس دنیا سے رحلت کر چکے، یا اللہ خصوصی طور پر ان سب کو اور پھر ان کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے حاضرین بیٹھے ہیں جن کی جو مشکلات ہیں یا اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے ان مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے یا اللہ انہیں نیک اور صالح بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے اس مرحوم بھائی کے جتنے باقی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو یا اللہ پاک دین کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ پاک جو لوگ اس عنوان سے دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک حرمین کی حفاظت فرمائے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ پاک ہمیں ایمان والے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس دن ہماری موت مقدر کی ہو یا اللہ پاک ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی